الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم صدق الله العظيم۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر رحم کرتا ہے، بالخصوص ایمان والوں پر بڑا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت بڑھا کرو، ڈرو اللہ سے، یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچی مت کرو، اور نبی سے اس طرح زور طریقے سے بات مت کرو، اور نبی سے اس طرح بلند آواز میں بات مت کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بلند آواز میں بات کیا کرتے ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں کچھ پتہ ہی نہ چلے۔ یقین جانو، وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے پاس اپنی آواز کو نیچی رکھتے ہیں، یہی ہے وہ لوگ جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے خوب جانچ کر منتخب کر لیا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے بڑی مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو اے نبی آپ کو کمروں کے پیچھے سے آواز دیتے ہیں، ان میں سے اکثر بیوقوف ہیں، ان کے پاس عقل نہیں، اور اگر یہ کچھ دیر صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود ان کی طرف تشریف لے جاتے تو یہ ان کے لیے ضرور بہتر ہوتا۔ اللہ بڑا بخشنے والا، ایمان والوں پر بڑا مہربان ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ حجرات کی تفسیر مسجد حاضہ کے اندر شروع ہوئی۔ ابھی چند ہفتوں سے سورہ فتح کی تفسیر ہو رہی تھی، 3 ہفتوں کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہوئی، اور اسی مسجد کے اندر تقریباً 30واں پارہ بھی مکمل ہوا ہے، 29واں پارہ بھی مکمل ہوا ہے، 28واں اور 27واں، یہ سب پارے مکمل ہوئے۔ اب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سورہ حجرات کی تفسیر بھی مکمل کرا دے، اور سب سے زیادہ اہم بات تو یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اس سورت کا نام ہے الحجرات۔
اس کا معنی ہوتا ہے بہت سے کمرے. یہ حجرتن کی جمع ہے، حجرتن کی بہووچن ہے. آیت نمبر 4 کے اندر چونکہ یہ تذکرہ ہے نا کہ بہت سے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمروں کے پیچھے سے آواز دیتے تھے، حالانکہ ان کے لیے مناسب یہ تھا کہ وہ اس طرح گھر کے باہر کمروں کے پیچھے سے آواز نہ دیں، بلکہ انتظار کریں نبی جب خود ان کے پاس تشریف لے آئیں گھر سے نکل کر، پھر وہ حضور سے ملیں. لیکن یہ ایک نامناسب حرکت لوگوں کی جانب سے ہوئی تو اللہ نے ان کو متنبہ کیا. اس میں چونکہ کمرے کا لفظ آتا ہے نہیں، اس لیے سورت کا نام سورہ حجرات. اس سورت کا ایک اور نام ہے اور وہ نام ہے اخلاق، سورۃ الاخلاق. بہت ساری صورتوں کے اندر جہاد کا حکم ہے، تو بہت ساری صورتوں کے اندر زکوٰۃ کا حکم ہے، بہت ساری صورتوں کے اندر نماز کا حکم ہے. اس صورت کے اندر جو بنیادی توجہ ہم کو ملی ہے وہ اخلاق پر ملی ہے کہ ہم ہمارے اخلاق اچھے کریں. اس لیے اس صورت کا نام سورہ اخلاق ہے. بہت قیمتی صورت ہے اور یہ صورت ایسی ہے کہ اس کے اندر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر جیسوں کو ادب سکھایا گیا کہ دیکھو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ تمہارا رویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا ہے، تمہاری نیت جو بھی ہو، لیکن یہ رویہ مناسب نہیں. تو اس صورت کے ذریعے سے جب حضرت ابو بکر اور عمر جیسے عظیم لوگوں کی تنبیہ کی گئی اور ان کے اخلاق سدھارے گئے تو ہمیں اس صورت کی کتنی زیادہ ضرورت ہوئی. بے شک یہ صورت جو ہے قرآن کی عظیم صورتوں میں سے ایک عظیم صورت ہے. بہت فائدہ ہے اس صورت کے اندر. یہ صورت سورہ مجادلہ کے بعد نازل ہوئی. 28ویں پارے کے شروع میں جو صورت ہے قد سمع اللہ قول التی، اس کے بعد یہ صورت نازل ہوئی. ہجرت کے بعد نازل ہوئی، مدنی صورت ہے. اس صورت کے اندر 2 رکوع ہیں اور آیتوں کی تعداد اس صورت کے اندر ہے 18. الفاظ اور ورڈز اس صورت کے اندر ہے تقریباً 342 اور حروف کی تعداد، لیٹرز کی تعداد اس صورت کے اندر ہے تقریباً 1474، 1474. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور بہت بڑا فضل ہے کہ جب بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو ایک حرف کو پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 10 اجر دیتے ہیں. ایک حرف ہم پڑھتے ہیں اس پر اللہ ہمیں 10 اجر دیتے ہیں. تو یہ مختصر صورت ہے، اخلاق کی صورت. اس کو جب آدمی پڑھے گا تو اس کے اندر چونکہ 1474 حروف ہیں، پڑھنے ہی کے نتیجے میں کم سے کم اجر آدمی کے کھاتے کے اندر 14,760 آ جائے گا. اور یہ تو کم سے کم اجر کی بات ہے. آدمی پھر جتنا اخلاص سے پڑھتا ہے، جتنا رو رو کر پڑھتا ہے، جتنا جی لگا کر پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی اس کو نوازیں گے. لہٰذا ہم کسی بھی صورت کو کم نہ سمجھیں. اگرچہ سورہ حجرات عوام کے یہاں بہت زیادہ مشہور نہیں، لوگ پہلی مرتبہ شاید نام سن رہے ہوں گے سورہ حجرات، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس صورت کے اندر نعوذ باللہ کچھ کمی ہو، بلکہ یہ صورت اخلاق پر جتنا زیادہ زور دیتی ہے نا شاید کوئی دوسری صورت اتنا زیادہ زور نہ دیتی ہو. لہٰذا نوجوان حضرات کو اس کی تفسیر سننے کے اندر بڑی شوق اور رغبت دکھانی چاہیے، کیونکہ اس کے اندر جو ذخیرہ ایک سامنے والے کو ملے گا شاید کسی دوسری صورت کے اندر آدمی کو نہ ملے. بڑی زبردست صورت. سورہ حجرات کی فضیلت کے بارے میں ایک صحیح حدیث ہے جو حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے حضرت واصلہ ابن الاسقا رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ بات کہی تھی کہ موسیٰ پر تورات نازل ہوئی تو مجھ پر بھی ایک ایسی چیز ہے جو تورات کے مثل ہے، اور وہ قرآن کی 7 بڑی صورتیں ہیں. 7 بڑی صورتوں سے مراد سورہ بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، انعام، اعراف نے پھر یا تو سورہ یونس یا پھر انفال توبہ کو ایک کر لیں. تو اس طرح 7 بڑی صورتیں جو مجھ پر نازل ہوئی نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ تورات کے مثل ہے، تورات جیسی ہیں. اور پھر داؤد پر زبور نازل ہوئی.
مجھ پر جو معین نازل ہوئی ہے نا، صورتوں میں سے معین، وہ زبور کے مثل ہے، زبور کی طرح ہے۔ معین سے مراد قرآن کی وہ صورتیں ہیں جن کی آیتیں 100 سے زیادہ ہیں، جیسے سورہ کہف کے آگے پیچھے جو صورتیں ہیں وہ ایسی صورتیں ہیں جو 100 آیتوں سے زیادہ ہیں۔ لہٰذا ان صورتوں کے ذریعے مجھ پر زبور جیسی چیز نازل ہوئی، بہت زبردست فضیلت۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی۔ قرآن کے اندر مثانی جو صورتیں ہیں نا، ان صورتوں کے ذریعے انجیل کے ساتھ میری مثلیت ہو گئی، یعنی جس طرح عیسیٰ پر انجیل نازل ہوئی نا، اس طرح مجھ پر مثانی نازل ہوئی۔ مثانی سے کیا مراد؟ وہ صورت جو بار بار پڑھی جاتی ہو۔ اب بعض لوگوں نے کہا ہے کہ مثانی سے مراد سورہ فاتحہ ہے، کہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے تم کو ایک ایسی چیز دی ہے جو 7 آیتوں پر مشتمل ہے اور اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں سورہ فاتحہ کو بار بار پڑھا جاتا ہے۔ اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ مثانی سے مراد ہر وہ صورت ہے جو 100 آیتوں سے کم ہے یا 100 آیتوں کے بقدر ہے، کیونکہ اس کو بھی بار بار پڑھا جاتا ہے اس کے مختصر ہونے کی وجہ سے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سب باتیں کہی نا، تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جس طرح موسیٰ پر تورات نازل ہوئی، اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 7 بڑی صورتیں نازل ہوئی۔ جس طرح داؤد پر زبور نازل ہوئی، اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ صورتیں نازل ہوئی جو 100 آیتوں سے زیادہ ہیں۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ صورتیں نازل ہوئی جو 100 آیتیں پر مشتمل ہے، جو 100 آیتیں سے کم ہیں، یا سورہ فاتحہ۔ پھر حضور نے کہا کہ قرآن کی جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں نا، مفصلات، جن کا آغاز سورہ حجرات سے ہوتا ہے، یعنی اس صورت سے، سورہ حجرات سے لے کر آخر قرآن تک چھوٹی چھوٹی صورتیں، حضور نے کہا ان چھوٹی چھوٹی صورتوں کی بنا پر مجھے تمام انبیاء پر فضیلت دی گئی۔ یعنی سورہ حجرات کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ اس صورت کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے مجھے تمام نبیوں پر فضیلت ملی۔ اس کے اندر اخلاق کا خزینہ ہے۔ آج ہمارے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہر چیز کے اندر ترقی ہے۔ ہم ہماری زندگی میرے عزیزوں اس طرح گزار رہے ہیں کہ پرانے زمانے کے بادشاہ لوگ بھی اس طرح گزارتے نہیں تھے۔ یہ ٹھنڈک کے کمرے، یہ اے سی والے کمرے، اسی طرح یہ پنکھا۔ بادشاہ لوگ جو پچھلے زمانے کے تھے وہ اگر گرمی محسوس کرتے تھے تو چھت پر چڑھ جاتے تھے یا پانی بہا دیتے تھے اور وہاں اس طرح ٹھنڈک محسوس کرتے تھے۔ آج ہماری زندگی کا ہر شعبہ، ہر جز بادشاہوں سے افضل ہے، لیکن جو چیز کی کمی ہمارے اندر ہے اس کی تلافی ہم نہیں کر سکتے، اور وہ ہے اخلاق کی کمی۔ اگرچہ ہم پیسے کما چکے، اگرچہ ہم راحت کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اخلاق کی بڑی کمی ہے ہمارے اندر۔ ہم جب گھر کے اندر جاتے ہیں تو ہمارے بچوں کو ہم سے وحشت محسوس ہوتی ہے، ہم جب گھر کے اندر آتے ہیں تو ہماری بیوی کو ہم سے وحشت محسوس ہوتی ہے، یہ اخلاق کی کمی کی وجہ سے۔ ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مرد جب گھر کے اندر جاتا تو بیوی بھی خوش ہو جاتی، والدین بھی خوش ہو جاتے اور بچے بھی خوش ہو جاتے، لیکن یہاں پر سب کو ایک ہی بات کی ٹینشن کہ کہیں یہ ہم پر غصے نہ ہو جائیں، کہیں یہ ہم پر بھڑک نہ اٹھیں، کہیں کسی کو مار نہ دیں۔ یہ اخلاق کی کمی کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھیں اور اس طرح زندگی کو ہم نمونہ بنائیں تو ہمارا جو گھریلو تعلق ہے وہ بہت اچھا ہو سکتا ہے، بہت بہتر ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے ان چیزوں کا شوق ظاہر کرتے تھے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تھی، لیکن آج کوئی بھی چیز ہمارے نظریے کے خلاف ہو، ہماری طبیعت کے خلاف ہو، یا کوئی چیز ایسی ہو جس سے ہم کو دلچسپی نہیں، تو خاص سامنے والا کتنی ہی دلچسپی اس سے رکھتا ہو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کر کے آئے تھے، تبوک کی سخت جنگ۔ کتنی آزمائش تبوک کے سفر کے اندر ہوئی، یہ اندیشہ تھا کہ رومیوں کے ساتھ جنگ ہوگی، یا راوی کو شک ہے کہ خیبر کی جنگ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے یہودیوں کے ساتھ لڑ کر۔ اب آدمی جنگ سے آتا ہو کتنا تھکا ہوا ہوگا،
اور پھر مارم ماری کی ہو، تو اس صورت میں تو آدمی کا جو ذہن ہے وہ تو 7ویں آسمان پر پہنچ جاتا ہے کہ میں تو مردوں کا مرد، شیروں کا شیر۔ اب حضور اس طرح تھک ہار کر جنگ کر کے گھر آتے ہیں، تو گھر کے اندر جب داخل ہوتے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کمرے کے اندر پردہ لگا ہوا ہوتا ہے، اور ہوا کے جھونکے کی وجہ سے پردہ اس طرح بلند ہو رہا ہے۔ حضور نے دیکھا کہ چند کھلونے وہاں پر رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر داخل ہوتے تو یہ نہیں کہتے اے عائشہ تو پانی پلا، اے عائشہ میرا سر بہت درد کرتا ہے ذرا سر دبا دے، میرا پیر دبا دے، یا بہت ٹینشن میں ہوں، میں بہت تھکا ہوا ہوں، مجھے ذرا سونے دے، حیران مت کریو۔ اس طرح نہیں، بلکہ داخل ہوتے ہیں اور پہلے کہتے ہیں اے عائشہ یہ کھلونے کیا ہیں؟ حضرت عائشہ کہتی ہے یہ میری بیٹیاں ہیں، کم عمر تھی ان کی، تو کہا یہ میری بیٹیاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا تیری بیٹیاں؟ تو ان گھوڑیوں کے درمیان میں جو چیز ہے یہ کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا یہ میرا گھوڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے گھوڑا اچھی چیز ہے، لیکن اس گھوڑے کے اوپر یہ 2 چیزیں ہیں، یہ کیا ہے؟ ملاحظہ فرمائیں حضور جنگ کر کے آئے، حضور کو ان سب چیزوں سے کوئی لین دین نہیں، لیکن دل لگی ان چیزوں میں شوق ظاہر کرنا جن میں سامنے والے کو دلچسپی ہو، اگرچہ ہمیں دلچسپی نہیں، یہی تو اخلاق ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا اے اللہ کے رسول یہ 2 پر ہیں، اس گھوڑے کے اوپر یہ 2 پر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گھوڑا بھی پر رکھتا ہے، اس کو اڑنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا آپ کو نہیں معلوم، آپ کے بھائی سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی ایک گھوڑا تھا، اور اس کے پاس 2 نہیں بہت سے پر تھے، وہ بھی اڑتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہنسے کہ حضور کے دندان ظاہر ہو گئے۔ یہ حضور کا رویہ اپنی عورتوں کے ساتھ۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ ہی کے گھر کے اندر تشریف فرما تھے کہ حضرت سودا جو حضور کی ایک اور بیوی ہے وہ حضرت عائشہ سے ملنے آتی ہے۔ اب حضور گھر کے اندر ہوتی ہے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوتا ہے نہیں کہ سودا آ رہی ہیں تو حضور فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت سودا آتی ہے گھر کے اندر بیٹھتی ہے تو پھر حضور ایک بیوی کی طرف ہو کر بیٹھتے نہیں ہیں، دونوں کے درمیان جاتے ہیں اور دونوں کے درمیان جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر اپنا ایک پیر حضرت سودا کی گود کے اندر رکھتے ہیں اور دوسرا پیر حضرت عائشہ کی گود کے اندر رکھتے ہیں کہ کہیں ایک کی طرف مائل ہو کر ایسا محسوس نہ ہو دوسرے کو کہ حضور میری طرف توجہ نہیں دے رہے، دونوں پر ایک ایک پیر۔ پھر عائشہ ایک حریرہ لے کر آئی، ایک ڈش ہوتی ہے پہلے کے زمانے میں، اس کے اندر وہ آٹا ہوتا ہے، اسی طرح گوشت ہوتا ہے، شوربہ ہوتا ہے۔ تو حضرت عائشہ حریرہ لے کر آئی، اور سودا چونکہ مہمان تھی اس لیے حضرت سودا کے سامنے اس کو پیش کیا کہ سودا لے کھائیے۔ تو حضرت سودا نے کھانے سے منع کر دیا، شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے، جیسے مہمان آتا ہے تو پہلے نانا کہتا ہے نہیں اس طرح۔ لیکن پھر حضرت عائشہ نے جب دیکھا کہ بے تکلفی ذرا ہونی چاہیے، وہ تکلف ہو رہا ہے، تو حضرت عائشہ نے یہ کہا سودا اگر تو نہیں کھائے گی نا تو میں اس کا کچھ حصہ لوں گی اور تیرے منہ پر لگاؤں گی، کھانے کا تھوڑا حصہ۔ یہ روایت معتبر روایت ہے، بہت زیادہ حصہ نہیں کہ کوئی یہ اعتراض کر سکے کہ یہ تو فوڈ ویسٹیج ہوا، نہیں، تھوڑا حصہ لوں گی اور تیرے منہ پر لگاؤں گی۔ حضرت سودا نے پھر بھی نہیں کھایا تو حضرت عائشہ نے تھوڑا حصہ لیا، منہ پر لگایا۔ اب حضور وہاں پر ہی تھے، حضور یہ نہیں کہتے یہ کیا کر رہے ہو، میرے سامنے یہ حرکت، میرے سامنے تم لوگ یہ کر رہے ہو، میں کون ہوں، میں نبی، میں شیخ۔ حضور ہنستے ہیں، بہت ہنستے ہیں، کچھ روکتے نہیں۔ پھر جب حضرت عائشہ نے حضرت سودا کے چہرے پر حریرہ لگایا نہیں تو حضور نے اپنا پیر حضرت سودا کے گود سے ہٹایا اور حضرت سودا کو کہا اب تیری باری، اس نے لگایا نہیں اب تو بھی لگا۔ تو حضرت سودا نے بھی لیا، حضرت عائشہ پر بھی لگایا، اس طرح دونوں نے لگانا شروع کیا، اور حضور بہت ہنس رہے ہیں۔ یہ اخلاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ کیسا رویہ لوگوں کے ساتھ رہنے کا۔ ہم باہر جب رہتے ہیں تو سب کے سامنے یہ ظاہر نہیں کرتے کہ ہم بہت اللہ والے ہیں، جب گھر کے اندر جاتے ہیں تبھی ہمیں شیخ بننا سوچتا ہے۔ ایک عورت کے بارے میں سنا تھا کہ اس کو اپنے شوہر سے طلاق لینی تھی، بہت روتی تھی، ایک مولانا کے پاس وہ گئی،
مولانا نے پوچھا کیوں تجھے طلاق لینی ہے، اتنا نیک اللہ والا بندہ ہے تیرا؟ تو اس عورت نے کہا کہ جب بھی ہم گھومنے جاتے ہیں، کار کے اندر بیٹھتے ہیں تو یہ تسبیح لے کر بیٹھ جاتے ہیں، مراقبے کے اندر چلا جاتے ہیں، روم کے اندر داخل ہوتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کوئی عشقیہ بات میرے ساتھ، یا جس طرح ایک مرد کو عورت کے ساتھ بات کرنی چاہیے ایسی کوئی بات ہمارے ساتھ کرتا نہیں ہے یہ۔ تو اس طرح ہمیں شریعت کے اندر ان سب چیزوں سے روکا گیا ہے۔ ہم ذکر وغیرہ کریں تو مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے نا، لیکن اب اگر میں یہ کہوں کہ قرآن ہم پڑھتے ہیں نماز کے اندر، اس کو سجدے میں بھی پڑھنا شروع کر دو، رکوع کے اندر بھی پڑھنا شروع کر دو، تو یہ حرام ہے۔ رکوع کے اندر قرآن پڑھنا اور سجدے کے اندر قرآن پڑھنا حرام ہے۔ تو بہت سی جگہ ذکر ایسا ہوتا ہے جس کی تعریف ہے، لیکن بہت سی جگہوں پر ذکر کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ آدمی بیت الخلاء کے اندر ذکر کرنا زور زور سے شروع کر دے تو ہم اس کی تعریف کریں گے؟ نہیں۔ تو اس طرح بہت سے لوگوں کے سامنے ہمیں ان پر توجہ دینی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ بات ہم کو سیکھنے کو ملی۔ ہدیہ بھی کثرت سے کریں، یہ بھی اخلاق کے قبیل سے ایک چیز ہے۔ ابھی عاشورہ کا دن گزرا، ہم برتھڈے وغیرہ پر تحفہ دیتے ہیں، اینیورسری پر تحفہ دیتے ہیں، اسی طرح جب اس کی کوئی سالگرہ ہو تب تحفہ دیں گے، ہم ویلنٹائنس ڈے ہو تحفہ دیں گے، لیکن ہم عاشورہ کے دن تحفہ نہیں دیتے۔ حالانکہ اس دن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو آدمی عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر وصیت کرتا ہے، اللہ پوری سال اس پر وصیت کرتا ہے، لیکن ان سب دنوں کے اندر ہم گفٹ وغیرہ دیتے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تہادو تحابو، ہدیے دو تو آپس میں جو تمہارے دل کے اندر میل کچیل ہے نا وہ دور ہوگا، ہدیے دو تو محبت پیدا ہوگی۔ اس سے وقتاً فوقتاً آدمی ان سب چیزوں کے اندر مصروف رہے، انشاءاللہ اس سے ہماری زندگی اندرونی اعتبار سے بڑی بہتر ثابت ہوگی۔ تو یہ جس طرح ایک طرح کے اخلاق ہیں، اسی طرح اس سورت کے اندر بھی اخلاق بیان ہوئے ہیں، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الاخلاق ہے۔ اس کے اندر دو بنیادی موضوع ہیں۔ سب سے پہلا موضوع جو اس سورت کے اندر بیان ہوا وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کو اپنے رسول کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے، اپنے بڑے کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے، بڑا جب ہو تو اس کی کس قدر تعظیم ہو۔ ایک عالم کے ساتھ ہم بیٹھے ہوں تو کس طرح ہم کو بیٹھنا چاہیے، ایک آدمی اپنے باپ کے ساتھ بیٹھا ہو تو باپ کے ساتھ کیا رویہ، دادا کے ساتھ بیٹھا ہو دادا کے ساتھ کیا رویہ، حضور کی احادیث اور قرآن کی تفسیر ہو رہی ہو تو آدمی کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ آداب اس صورت میں بیان ہوئے ہیں۔ اور نمبر دو جو اس صورت میں بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کون سے اصول اور ضوابط ایسے ہیں کہ ان کو اختیار کرنے کے نتیجے میں مسلمانوں کے مابین اتحاد پیدا ہوتا ہے، آدمی کو وہ کرنا چاہیے، اور مسلمانوں کے مابین جو چیز اختلاف پیدا کرنے والی ہو آدمی کو اس سے بچنا چاہیے، پھر خواہ وہ غیبت ہو، کسی کا مذاق بنانا ہو، ان سب چیزوں سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ اس صورت کے اندر ان دو موضوع پر تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ پھر آخر کے اندر یہ بات بیان ہوئی ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فقط زبان سے مسلمان ہوتے ہیں، ان کو ہم کہیں گے تم مسلمان تو وہ کہیں گے ہم مسلمان، لیکن دل کے اندر ایمان نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ یہ بات اس صورت کے اندر واضح کی گئی ہے کہ دیکھو جس طرح زبان سے ہم یہ بولتے ہیں کہ ہم مسلمان، اس طرح دل کے اندر بھی اس کا اعتقاد رکھنا ضروری ہے۔ اگر فقط زبان سے آدمی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، دل کے اندر کوئی یقین نہیں، تو ایسا آدمی کا ایمان معتبر نہیں۔ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں تو زبان سے بھی اس کا اظہار کرے، دل کے اندر بھی اس کا یقین ہو، ہم سچ جان کر سچ مانیں، تو یہی اصل کا ایمان ہے۔ تو اس صورت میں یہ بات بھی آخر کے اندر بیان ہوئی ہے۔ تو دو بنیادی موضوع اس صورت میں بیان ہوئے، نہ آخر میں ایک چیز بیان ہوئی، وہ یہ ہے کہ آدمی کے لیے بہت ضروری اور لازم ہے یہ کہ زبان سے جس طرح وہ ایمان لاتا ہے اس طرح دل کے اعتبار سے بھی وہ ایمان قبول کرے۔ ہاں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فقط ان باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے جو اللہ کے نبی اللہ کے حوالے سے بیان کرے، ورنہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات بیان کر رہے ہوں تو چونکہ اس کے اندر اجتہاد ہوتا ہے، خطا کا امکان ہوتا ہے، اس لیے ہم پر لازم نہیں ہے، ہم پر یہ ضروری نہیں، ہم کو مکلف نہیں بنایا گیا ہے اس بات کا کہ ہم اللہ کے رسول کی اس بات کو سچ جان کر سچ مانیں۔ یعنی اللہ کی طرف سے جو وہ بات بیان کرے نا اس پر ہمیں ایمان لانا ہے، جو اپنی طرف سے وہ بات بیان کرے اس پر ایمان لانا ضروری نہیں۔
قاضی ایاز نے ایک حدیث بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ دیکھو لوگو، جو بات میں تمہیں اللہ کے حوالے سے بیان کروں نے تو اس کو قبول کر لو، سچ جان کر سچ مانو، تم پر لازم ہے کہ تم اس کو قبول کرو، لیکن جو چیز میں اپنی طرف سے بیان کروں نے تو میں تمہاری طرح انسان ہوں، کبھی صحیح بول دیتا ہوں، کبھی کچھ غلطی ہو جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ ان چیزوں پر ایمان لانا ضروری نہیں۔ میں چند مثالیں آپ کو دوں اس سلسلے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے اندر تھے نا تو بہت سارے کفار جمعیت کی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ انہوں نے مدینہ کا شہر جو ہے اس کا پورا احاطہ کر لیا، محاصرہ کر لیا۔ اب وہ لوگ مدینہ میں داخل ہونا چاہتے تھے، لیکن حضور نے ایک خندق کھود لی تھی جس کی وجہ سے یہ لوگ داخل ہو نہیں پا رہے تھے، لیکن پھر بھی باہر سے لے کر بہت تکلیف ان لوگوں نے پہنچائی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شرط بھیجی کہ دیکھو، اگر تم ابھی چلے جاتے ہو اور حملہ ہم پر کرتے نہیں ہو تو مدینہ کی جو آدھی پیداوار ہے نا وہ ہم تمہیں دے دیں گے۔ مدینہ کی آدھی پیداوار پر میں صلح کرنا چاہتا ہوں۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا اس صلح نامہ کو بھیجنے کا، تو جو انصار تھے نا انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ کیوں صلح کرنا چاہتے ہو؟ آپ کو کس چیز کا ڈر لگا ہوا ہے؟ آپ کیوں یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم ہم پر حملہ مت کرو، ہم تم کو آدھا پیداوار دیں گے؟ نہیں، ہم ان کو تلوار کے سوا کچھ نہیں دیں گے، ہم تو ان کے ساتھ جنگ کریں گے، ان کو جنگ کرنے آنے دو، آندہ نہیں، ہم جنگ کریں گے۔ تو حضور نے پھر صلح نامہ بھی پھاڑ دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، پھر ہم ان کو تلوار کے علاوہ کچھ نہیں دیں گے، ان کو آنا ہو تو آنے دو۔ تو یہ دیکھو، یہاں پر انصار نے حضور کی وہ بات مانی نہیں نا۔ کیوں مانی نہیں؟ کیونکہ یہ حضور اپنی طرف سے کہہ رہے تھے۔ معلوم ہوا حضور جو بات اپنی طرف سے کہے ان پر ایمان لانا ضروری نہیں۔ حضور جب بدر کی طرف روانہ ہو رہے تھے، جنگ بدر، وہاں مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکھاڑنے کے لیے آئے تھے، اسلام کو مٹانے کے لیے آئے تھے۔ تو پہلے حضور نے صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ بھائی یہ جنگ ہونے والی ہے، کیا تم ہمارا ساتھ دو گے؟ تو مہاجرین تو ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے، بلکہ انہوں نے بڑی جان نثارانہ تقریریں بھی کی، اپنی جان کو لوٹانے کی، اپنے مال کو لوٹانے کی۔ لیکن انصار اس وقت کچھ کہہ نہیں رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ انصار بھی کچھ کہیں، کچھ سپورٹ کے اندر آ کر کچھ کہیں کہ ہم بھی جنگ کریں گے۔ اب جو مہاجرین ہے وہ زبردست تقریریں کر رہے ہیں، انصار کچھ کر نہیں رہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی طرف دیکھا تو ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک انصاری صحابی جس کا نام تھا سعد ابن معاذ، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا چاہتے ہیں، ہم کیا کہیں؟ آپ ہم سے کیا امید رکھتے ہو؟ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، اگر آپ ہمیں یہ حکم دو نے کہ اپنے گھوڑے لو اور سمندر کے اندر کود پڑو تو ہم سمندر میں کودنے کے لیے تیار ہیں۔ برق الغماد ایک بہت دور کا علاقہ سمجھا جاتا تھا جس کی طرف پہنچنا آسان نہیں تھا۔ سعد بن معاذ نے کہا، اگر تم چاہو نے کہ ہم ہمارے گھوڑوں پر سوار ہوں اور ان پر اتنی لمبی دیر تک سواری کرتے رہے کہ ان کے جگرے پھٹ جائیں برق الغماد تک پہنچنے کے لیے، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ یعنی آپ فقط اشارہ کرو، ہم آپ کے سپورٹ میں، ان لوگ کے ساتھ لڑنا ہے، ہم لڑنے کے لیے تیار۔ اب مسلم کی بہت سی روایتوں کے اندر سعد بن معاذ کا نام نہیں ہے بلکہ سعد بن عبادہ کا تذکرہ ہوا ہے کہ سعد بن عبادہ نے یہ بات کہی تھی۔ جو مسلم کے جو صحیح نسخے ان کے اندر یہ نام لکھا ہوا ہے، لیکن یہ ذرا وہم ہوا ہے۔ نسخے کے اندر جو یہ لکھا ہوا ہے نا سعد بن عبادہ، یہ راوی کی جانب سے وہم ہے، کیونکہ سعد بن عبادہ بیمار ہونے کی وجہ سے بدر میں شریک ہی نہیں ہوئے تھے۔ جو شریک ہوئے تھے وہ سعد بن معاذ ہوئے تھے، اس لیے یہاں پر سعد بن معاذ مراد ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ حضرت مقداد بھی کھڑے ہو گئے تھے، انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر تن من دھن سب قربان۔ ہم موسیٰ کی طرح یہ نہیں کہیں گے، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا، تم لوگ دشمنوں کے ساتھ قتال کرو، ہم یہاں پر بیٹھے رہیں۔ اے اللہ کے نبی، ہم تو آپ کا ساتھ دیں گے، ہم یہودیوں کی طرح نہیں ہیں، ہم آپ پہ آگے سے بھی لڑیں گے، پیچھے سے بھی لڑیں گے، دائیں جانب سے بھی لڑیں گے، بائیں جانب سے بھی لڑیں گے، ہر طرف سے ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے
اب جو اصل بات ہے وہ کہ حضور بدر کے قریب جہاں پانی کی جگہ تھی نا، تو جو جگہ ان کے قریب تھی وہاں پر حضور نے پڑاؤ ڈالا. تو ایک انصاری صحابی حباب ابن منذر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، یہ کیا وحی آئی ہے آپ پر یا آپ اپنی طرف سے کر رہے ہو یہ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں یہ. تو حباب نے کہا، میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر پڑاؤ نہ ڈالیں بلکہ پانی کے اس طرف جو ہم سے دور ہے وہاں پر پڑاؤ ڈالیں، کیونکہ جب دشمن آئیں گے نا اور پانی ہمارے پیچھے ہوگا تو اس طرح وہ پانی پی نہ سکیں گے. تو اس طرح ہرانے کی ایک ٹیکٹک ہے یہ کہ ہم ذرا دور جاتے ہیں، وہاں جا کر پڑاؤ ڈالتے ہیں تاکہ پانی ہمارے پیچھے ہو جائے، اور جب ہمارے پیچھے ہو جائے گا تو دشمن پانی پی نہیں سکیں گے، ہم سے مقابلہ کرنا ہوگا تبھی پانی پی سکیں گے. تو حباب کی یہ رائے حضور کو بہت پسند آئی. تو حضور نے پڑاؤ ڈال دیا تھا، لیکن حضور نے کہا نہیں چلو حباب کی رائے پر عمل کرو. تو دیکھو یہاں پر حضور اپنی طرف سے بات کر رہے تھے. صحابی نے پوچھا حضور سے کہ یہ کیا ہم کو قبول کرنا ہے وہی اللہ کی طرف سے اپنی طرف سے بیان کر رہے ہو؟ معلوم ہوا حضور وہ باتیں جو اللہ کی طرف سے بیان کریں نا ان پر ایمان لانا ضروری ہے. اپنی طرف سے اگر کوئی بات بیان کریں تو پھر آدمی کو اختیار ہے. یہ جو سورہ حجرات ہے، اس سے پہلے سورہ فتح اور اس سے پہلے سورہ محمد کا مضمون آپ کے سامنے بیان ہوا. سورہ فتح اور سورہ محمد جو ہے نا، اس کے اندر جہاد کے احکام بیان ہوئے تھے، اور جہاد کے ذریعے سے دنیا کے اندر سدھار پیدا کیا جاتا ہے. جہاد کے ذریعے سے عالم میں بگاڑ پیدا نہیں ہوتا، بلکہ جہاد کے ذریعے دنیا کے اندر سدھار پیدا ہوتا ہے. اصلاح عالم کے لیے جہاد ہمارے سامنے ثابت ہے. تو جہاد کا تذکرہ سورہ محمد کے اندر ہوا، اور اسی طرح جہاد کا جو تذکرہ ہے نا وہ سورہ فتح کے اندر ہوا. اب اس کے بعد سورہ حجرات کا تذکرہ کر رہے ہیں. تو یہ جوڑ کیا ہے اس صورت کا ان دو صورتوں کے ساتھ جو اس سے پہلے آ چکی؟ تو جوڑ علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ جس طرح دنیا کو اصلاح کی ضرورت ہے، دنیا کے اندر سدھار ہو یہ ضرورت ہے اور اس کے لیے جہاد ہے، تو اسی طرح اپنے آپ کے اندر بھی سدھار ضروری ہے، بلکہ اس سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اپنے اندر پہلے سدھار آئے گا تو پھر دنیا میں سدھار آئے گا. تو اس لیے پہلے جو جہاد کے متعلق جو صورتیں تھیں نا ان کو بیان کیا، اب اپنے سدھار کے لیے جو صورتیں ہیں نا ان کو بیان کیا جا رہا ہے، یعنی سورہ حجرات. آپ سمجھے کہ سورہ حجرات کا ربط ان دو صورتوں سے کس طرح ہے جو اس سے پہلے ہے، کہ سورہ محمد اور سورہ فتح کے اندر جہاد کا تذکرہ تھا اور جہاد سے دنیا سدھرتی. اب سورہ حجرات کا تذکرہ کرنے ہیں اور اس کے اندر اخلاق کا تذکرہ ہے جس سے آدمی کا جی سدھرتا ہے. معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی دنیا کو سدھارنا چاہتا ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آدمی پہلے اپنے آپ کو سدھارے اور اپنے آپ کی اصلاح کرے. یہ سب سے ضروری چیز ہے. اور سورہ فتح کے اندر آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا بھی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ ایمان والے جنہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ نے ان کے لیے ایک بڑی مغفرت اور بڑا اجر طے کر رکھا ہے. اللہ نے ان کے لیے وعدہ فرمایا ہے مغفرت کا اور بڑے اجر کا. تو انشاءاللہ ہم ان اخلاق کو ہماری زندگی کے اندر لے آئیں گے نا، تو میں یہ سمجھتا ہوں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مغفرت کا پروانہ اور اجر عظیم کا پروانہ ہمارے لیے ہے. تو یہ تھا سورہ حجرات کا ربط، تعلق ان صورتوں سے جو اس سے پہلے ہے. پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اس کا کیا مطلب؟ تو دراصل یہ جو آیت ہے یہ ایک خصوصی پس منظر کے اندر نازل ہوئی. وہ خصوصی پس منظر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی جماعت آتی نا، کوئی قبیلہ آتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے میں سے ایک آدمی کو اس کا امیر بناتے ہیں کہ تم امیر بن جاؤ، پھر تمہارے ذریعے اسلام اس قبیلے کے اندر راسخ ہونا چاہیے. تو حضور کے پاس جب بھی کوئی جماعت آتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت میں سے ایک کو امیر بناتے اور ایک کو لیڈر بناتے. یہ حضور کا دستور تھا، یہ حضور کی عادت تھی. تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو تمیم کی جماعت حاضر ہوئی. تقریباً 70 لوگ تھے اس جماعت کے اندر، اور ایک روایت یہ ہے کہ 19 لوگ تھے. اب یہ حضور کے پاس آئے تو حضور کی عادت یہ تھی
کہ وہ ہر جماعت میں سے ایک شخص کو امیر بناتے تو صحابہ نے یہ سمجھا کہ یہ جو بنو تمیم آیا ہے اس کے اندر بھی حضور ایک کو امیر بنائیں گے، تو سب نے اپنی اپنی رائے دینی شروع کر دی کہ یہ امیر ہونا چاہیے، یہ امیر ہونا چاہیے۔ حضور نے کچھ فیصلہ کیا نہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے مشورہ لیا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے رائے لی؟ اگر مشورہ لیتے، اگر حضور رائے مانگتے نے تم رائے دیتے تو بات الگ تھی، لیکن مشورہ مانگا بھی نہیں، رائے مانگی بھی نہیں، تو پھر اس صورت میں تم پہلے سے اپنی رائے اور مشورہ کیوں دے رہے ہو؟ اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھا کرو۔ تفصیل حدیث کے اندر ہے کہ دراصل حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب بنو تمیم کی جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی نا، تو میں نے حضور کو اس کے بارے میں باخبر کیا کہ اللہ کے نبی بنو تمیم کی جماعت آپ سے ملنے آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو ابو بکر بھی مجلس میں ہوتے ہیں، حضرت عمر بھی مجلس میں ہوتے ہیں۔ حضرت ابو بکر پہلے سے ہی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جماعت ہے نا بنو تمیم کی جماعت، اس میں قعقاع ابن معبد جو ہیں ان کو امیر بننا چاہیے۔ حضرت عمر نے جب ان کا مشورہ سنا تو کہا نہیں، قعقاع ابن معبد کو امیر نہیں بلکہ اقرع ابن حابس کو امیر بننا چاہیے۔ حضرت ابو بکر نے جب یہ دیکھا کہ عمر ان کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو حضرت ابو بکر نے کہا اے عمر، واٹ از یور پرابلم؟ تیرا پرابلم کیا ہے؟ تو کیا چاہتا ہے؟ ہر مشورے میں تو میری خلاف ورزی ہی کرے گا، میں جو بات کروں اس میں تجھے خلاف ورزی ہی کرنی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں قعقاع کو امیر بننا چاہیے، نہ تو کہہ رہا ہے اقرع کو امیر بننا چاہیے۔ تو پھر حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرا تو کوئی خلاف ورزی کا ارادہ تھا نہیں، تم نے کیوں ایسا سمجھا کہ میں تمہاری خلاف ورزی کر رہا ہوں؟ تم نے ایک رائے دی، میں نے اپنی رائے دی۔ تم کہتے ہو قعقاع کو امیر بننا چاہیے، میں کہتا ہوں نہیں، اقرع ابن حابس کو امیر بننا چاہیے، میں اس کو مناسب بہتر سمجھتا ہوں۔ اب دونوں کی نیتیں اچھی تھی، دونوں یہ سمجھ رہے تھے کہ اسلام زیادہ ان کے ذریعے پھیلے گا، لیکن اتنے میں دونوں کی آوازیں بلند ہونی شروع ہو گئی اور ذرا بحث و مباحثہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے درمیان ہو گیا۔ حضور وہاں پر ہی تھے، خاموش تھے، حضور نے کچھ اپنا ڈیسیشن سنایا نہیں، نہ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کی مرضی کیا ہے، کون امیر بننا چاہیے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھا کرو۔ اللہ اور اس کے رسول جب تم سے کوئی مشورہ لینے تب مشورہ دو، مشورہ لینے سے پہلے ہی دینا شروع کر رہے ہو۔ حضور نے رائے مانگی نہیں، رائے مانگنے سے پہلے ہی اپنی طرف سے باتیں کر رہے ہو، یہ بالکل مناسب نہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ادب کے خلاف ہے۔ تو یہ تھا اس صورت کا پس منظر۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بھی اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے وہ قرآن کے ذریعے ہم کو معلوم ہوگا، حدیث کے ذریعے ہم کو معلوم ہوگا، لہٰذا ہم بھی کوئی معاملہ دنیا کے اندر ہماری جانب سے ایسا صادر نہ کریں جو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا کہلاتا ہو۔ ہم ہمارے جتنے بھی معاملے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے تابع بنیں، ان سے آگے نہ بڑھیں۔ بہت سے لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ اس سے مراد فیصلہ کرنا بھی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو چھوڑ کر اپنا فیصلہ نافذ کرنا، یا اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے پہلے اپنے فیصلے کو اہمیت دینا، یہ بھی اس سے مراد ہے۔ اور یہ بھی اس سے مراد ہے کہ جب رسول چل رہے ہوں نا تو تم ان سے آگے مت چلو، رسول کھا رہے ہوں تو ان سے پہلے مت کھاؤ۔ بہت سے علماء نے کہا ہے کہ یہ بات اگرچہ رسول کے متعلق ہے لیکن جو بڑے ہیں نا وہ بھی اس میں داخل ہیں، لہٰذا ہمارے ابا اگر ہوں اور وہ آگے چل رہے ہوں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے پیچھے چلیں، ہم ان سے آگے نہ بڑھیں، یہ ادب ہے۔ وہ اگر سواری پر سوار ہوں تو ہم ان سے آگے سواری نہ چلائیں بلکہ ہم ان کے پیچھے ہوں۔ جب وہ کھانا کھائیں تو گھر کے اندر سب سے پہلے ابا کھائیں گے، اس کے بعد ہم کھائیں گے، یہ ادب ہے۔ علماء کا بھی یہی ادب ہونا چاہیے۔ عالم صاحب اگر کوئی ہوں تو ان کا ادب یہ ہو کہ وہ آگے چل رہے ہوں تو ہم ان کے پیچھے چلے۔ کیوں؟ کیونکہ اگرچہ ان کی عمر اگرچہ چھوٹی ہوگی لیکن ہے ان کے سینے کے اندر اللہ کے نبی کا علم، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ علماء جو ہوتے ہیں نا انبیاء کے وارث ہوتے ہیں،
لہٰذا ہم ان کے پیچھے چلے، ان سے آگے نہ چلے. جو وہ سواری پر سوار ہوں تو ہم ان سے آگے سواری نہ لے جائیں، ان کے احترام کے اندر پیچھے سواری کریں. اسی طرح جب وہ کھانے بیٹھیں تو ان کے کھانے سے پہلے ہم کھانا شروع نہ کر دیں، پہلے ان کو کہیں کہ آپ کھا لیں، وہ شروع کریں پھر ہم شروع کریں. تو اس آیت میں یہ سب ادب ہم کو سیکھنے کو ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک مرتبہ کہ ایک لڑکا اپنے باپ سے آگے چل رہے، تو حضور نے کہا کہ یہ کیسی بات ہے، لڑکا ہو کر باپ سے آگے چل رہے، نہیں یہ مناسب نہیں، لڑکے کو تو پیچھے لینا چاہیے. لہٰذا ہم ہمارے بڑوں کا ادب کریں. دیکھو اللہ سے ڈرے، یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. پھر آیت نمبر 2 میں یہ بات کہی گئی کہ اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچی مت کرو. یہاں حضور کچھ کہہ نہیں رہے تھے، حضور نے اپنا ڈیسیجن سب کو دیا نہیں تھا، دیا تھا بھائی نہیں، لیکن ابو بکر اور عمر نے کچھ نامناسب حرکت کی. اور کیا ان لوگوں نے کیا کہ مشورے اپنی دینا شروع کر دیا. حضرت ابو بکر کہتے کاکا کو امیر بننا چاہیے، حضرت عمر نے کہا اقرا کو امیر بننا چاہیے. اقرا ابن حابس آپ پہچانتے ہیں کون؟ بخاری کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن ابن علی، حضور کے نواسے حضرت حسن، ان کو گود میں لیا اور ان کو چومنا شروع کر دیا. اقرا وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے صحابی ہیں اور بڑے مضبوط صحابی ہیں. انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، یہ تم حسن کو لے رہے ہو، چوم رہے ہو، میرے گھر پر میری 10 اولاد ہیں لیکن میں نے کبھی بھی ان کو چوما نہیں ہے. یہ فخر میں کہہ رہے تھے کہ میرے گھر کے اندر 10 اولاد ہیں، میں نے کبھی ان کو چوما نہیں ہے، اور آپ اس طرح حسن ابن علی کو چوم رہے ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو آدمی رحم نہیں کرتا نا اس پر رحم بھی نہیں کیا جاتا. کہ جو کسی پر رحم کرتا نہیں ہے اس پر رحم بھی نہیں کیا جاتا. جو والی لوگ ہیں نا ان کے لیے مستقل ہدایت ہے کہ اگر ہم چاہتے کہ ہمارے بچے ہماری عزت کریں، ہم بھی ہمارے بچوں کی عزت کریں. ایک عمر ہو جاتی ہے ان کی کہ جب ان کی عزت جب کرتے نہیں ہیں نا تو پھر ہمارا مقام ان کے دل و دماغ سے گھٹ جاتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری عزت کریں تو بہت ضروری ہے یہ کہ ہم بھی ہمارے بچوں کو عزت دیں. یہ کہ ایک والی ہے، جوان لڑکا، شادی ہو چکی ہے اس کی، نے ابھی بھی بیوی کے سامنے زور زور سے بولتے ہیں ان کو اور اس کی عزت کا کوئی خیال نہیں رکھتے. ہاں اگرچہ اگر وہ نیک ہوگا تو وہ سن لے گا اپنے والدین کی باتوں کو، نیک ہے تو بولے گا نہیں. اس کی آخرت بھی اسی میں ہے کہ والدین کچھ بھی کہے، سخت سے سخت بولے، تم کو تو سننا ہی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ والدین کو اجازت مل گئی کہ کچھ بھی بولو. جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. رحم کرو ان تمام لوگوں پر جو زمین میں ہے، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو ان کی آواز حضور کی آواز سے بلند ہو رہی تھی مشورے کے وقت، حضرت عمر اور ابو بکر کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی اور یہ بات کہی گئی کہ اے ایمان والو، یہ کیسی بات ہے، نبی بیٹھا ہے، نبی کی آواز سے اونچی اپنی آواز کرتے ہو، اور آپس میں جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ زور زور سے بات کرتے ہو، نبی کے ساتھ اس طرح زور زور سے باتیں شروع کر دی. جب یہ آیت نازل ہوئی نا، حضرت عمر جن کی ایک فطری طور پر بلند آواز تھی، وہ اتنی آہستہ طریقے سے بولنے لگے اور انہوں نے اپنی زندگی کے اندر یہ عادت بنا لی کہ اتنے آہستہ طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بولوں گا کہ کبھی حضور کو شکایت نہ ہو. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اتنا آہستہ بولتے تھے کہ پھر حضور کو واپس پوچھنا پڑتا تھا، اے عمر واپس بولو، کیا کہنا چاہتے ہو. اب یہاں حضرت عمر کا اس آیت پر عمل ہم دیکھیں کہ ذرا ایک آیت سنی، اپنی غلطی سدھار لی. ہم بھی اس طرح بنیں کہ ہم بھی اگر کوئی آیت سنیں اور ایسی بات اور ایسا مسئلہ ہمارے سامنے آئے جو ہماری اصلاح کے اندر ہو، ہم اپنے آپ کو سدھاریں. انشاءاللہ اس میں بڑا فرق آئے گا. حضرت عمر نے کس طرح اپنے آپ کو سدھارا. ہاں لیکن بہت سے صحابہ زور زور سے حضور کے سامنے بولتے تھے، لیکن اس میں حضور کا فائدہ مقصود ہوتا تھا، تو اس میں کوئی حرج نہیں. جیسے غزوہ حنین کے موقع پر حضرت عباس، انہوں نے زور زور سے لوگوں کو بولنا شروع کیا کہ اے لوگوں واپس آؤ، کہاں جا رہے ہو، واپس آؤ. تو یہ حضور کے سامنے ہی زور زور سے بولنا تھا، لیکن اس میں چونکہ حضور کا فائدہ تھا اس لیے اس طرح زور سے بولنے کی اجازت. ہاں لیکن اس طرح زور سے بولنا کہ جو ادب کے خلاف ہو، اس کی اجازت نہیں. اے ایمان والو، رسول کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی مت کرو.
اور رسول سے اس طرح زور زور سے بات مت کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بے ادبی کر لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال ضائع کر دے اور تم کو پتہ بھی نہ چلے۔ رسول جب زندہ تھے تب بھی رسول کا احترام ہم پر ضروری تھا، رسول اب دنیا سے چلے گئے تب بھی ان کا احترام ہم پر ضروری ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب روزہ اقدس پر ہم حاضری دیں، عمرہ کرنے کے لیے جائیں، حج کرنے کے لیے جائیں، تو وہاں پر جو سلام پیش کرنے کی باری آئے تو آدمی بہت پست آواز کے اندر سلام پیش کرے، نیچی آواز میں سلام پیش کرے، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ وہاں شور نہ مچائے، بہت سے لوگ شور مچاتے ہیں وہاں شور نہ مچائے۔ اللہ نے کہا اے ایمان والو جب رسول سامنے ہو نے تو اپنی آوازیں اس طرح اونچی مت کیا کرو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اونچے طریقے سے بات کرتے ہو۔ تو وہاں پر آدمی کو شور نہیں کرنا چاہیے، آہستہ طریقے سے سلام پیش کرنا چاہیے، فرشتے وہ سلام پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ کا یہ نظام ہے، لہٰذا زور سے بولنا ضروری نہیں۔ مفتی محمد شفیع صاحب ایک مرتبہ روزہ اطہر کے پاس گئے تھے، لیکن وہاں پر بہت بھیڑ تھی تو ذرا دور چلے گئے تھے اور وہاں سے سلام پیش کیا تھا۔ مفتی محمد شفیع صاحب کہتے ہیں کہ دل کے اندر خیال آیا کہ تو کتنا گیا گزرا ہے کہ حضور کے قریب جا کر، حضور کے پاس جا کر قریب سے سلام پیش کرنے کی بھی تجھے توفیق حاصل نہیں۔ تو پھر واپس دل میں خیال آ گیا کہ اے شفیع، اے محمد، جس نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے سینے سے لگایا نہیں، اگرچہ وہ جھالی سے دور ہو، وہ اللہ کے نبی سے قریب ہوتا ہے، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا خیال نہیں رکھتا، اگرچہ پھر وہ جھالی سے چمٹا ہوا ہو، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی سنتوں کو امپلیمنٹ کرے۔ کہتے ہیں کہ جو حدیث کا درجہ ہے نا وہ بھی ایسا ہی ہے، جب تفسیر ہو رہی ہو، حدیث کی باتیں ہو رہی ہو تو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں نا، اس لیے ان باتوں کو سننے کے لیے بھی آدمی کو ادب والا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک جگہ مولانا تفسیر کر رہے ہیں، ایک جگہ مولانا حدیث بیان کر رہے ہیں کہ وہاں جا کر پھر ہم زور زور سے باتیں شروع کر دیں، ڈسٹرب کرنا شروع کر دیں۔ یہ اللہ کے نبی کی باتیں، لہٰذا اللہ کے نبی کی باتیں جب ہو تو اس کے سامنے ہماری باتیں بہت کم کر دینی چاہیے، یہ اس کو بھی شامل ہے۔ ایک آخری بات میں کہہ دوں اور پھر اپنی تفسیر مکمل کروں کہ یہاں ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ کتاب اللہ کا درجہ سب سے اونچا، پھر رسول کا درجہ۔ دیکھو یہاں پر یہ بات کہی گئی، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ سے آگے مت بڑھو یہ پہلے کہا نے، پھر کہا رسول سے آگے مت بڑھو۔ معلوم ہوا اللہ کی بات پہلے، اس کے بعد رسول کی بات، اس کے بعد ہماری بات۔ لہٰذا کتاب اللہ قرآن کا درجہ سب سے اونچا، کیونکہ یہ اللہ کی بات ہے۔ ہم کوئی بھی زندگی کے اندر فیصلہ ایسا نہ کریں کہ ہم قرآن اور کتاب اللہ کو پس پش ڈال رہے ہوں، نہیں، سب سے پہلی چیز قرآن، اس کے بعد حدیث نے، پھر اس کے بعد جو دیگر احکام ہوتے ہیں وہ۔ ہمارے ائمہ حدیث کا بڑا احترام کرتے تھے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو آدمی اس طرح سنت کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ آدمی راہ حق سے ہی نکل جاتا ہے۔ عالم کے اندر صلاح اور عالم کے اندر نیکی اسی وقت قائم رہ سکتی ہے جب لوگ سنت پر چل رہے ہیں۔ اگر لوگوں نے سنت پر چلنا چھوڑ دیا تو عالم کے اندر فساد ہی مچے گا۔ میزان الکبریٰ کے اندر علامہ شعرانی نے یہ بات بیان کی، یہی بات امام مالک کی جانب سے منقول ہے۔ سیوطی کی کتاب مفتاح الجنہ کے اندر ہے کہ امام مالک نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں نا وہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، کہ جو نوح کی کشتی کے اندر سوار ہوا وہ بچ گیا، جو نوح کی کشتی میں سوار نہ ہوا وہ ڈوب گیا نا۔ اس طرح حضور کی سنتیں جس نے لے لی نا وہ بچ گیا، اور جس نے حضور کی سنتیں چھوڑ دی وہ آدمی تباہ ہو گیا۔ امام شافعی بھی یہی کہتے ہیں۔ امام شافعی نے ایک مرتبہ ایک مسئلہ بیان کیا تو ایک پوچھنے والے نے امام شافعی سے پوچھا کہ یہ مسئلہ آپ بیان کر رہے ہو تو کیا یہ حدیث کے مطابق ہے یا حدیث کے خلاف ہے؟ تو امام شافعی نے کہا، اے اللہ کے بندے، کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا، نے کون سی زمین مجھے اٹھائے گی اگر میں کوئی حدیث بیان کروں اور اس پر میں عمل نہ کرتا ہوں؟ اگر میں مسئلہ دے رہا ہوں جو حدیث کے خلاف ہے
اس مسئلے کا کوئی اعتبار نہیں، آسمان اور زمین کے اندر رہنے کی میرے اندر گنجائش اس وقت نہیں ہوتی۔ بے حقی نے یہ بات لکھی ہے۔ امام حمیدی نے اس طرح کا سوال ایک مرتبہ امام شافعی سے کیا تھا، یہ امام بخاری کے استاد ہوتے، تو امام شافعی نے یہ بات کہی کہ کبھی تو مجھے دیکھتا ہے اس طرح کہ میں چرچ گیا ہوں اور میں نے ایک کراس اس طرح گردن پر رکھ لیا ہو؟ تو کبھی مجھے دیکھے گا نہیں اس طرح کہ میں چرچ کے اندر گیا اور میں مسلمان عالم ہو کر ایک کراس اس طرح، کرسچن لوگوں کی جو علامت ہوتی ہے اس طرح میں اپنے گردن کے اندر اس کو رکھا ہو میں نے۔ جب کبھی یہ نہیں ہو سکتا تو کبھی میں اس طرح کس طرح ہو سکتا ہو کہ سنت میرے سامنے ہو اور میں اس کو چھوڑ دوں؟ امام احمد تو کہتے ہیں جس نے سنت کو چھوڑ دیا نے اس نے اپنے دین کو برباد کر دیا۔ تباہی کے دہانے پر یہ آدمی کھڑا ہے، سنت کو چھوڑنے والا۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہم سنت اور اللہ کی باتوں کو مضبوطی سے تھامنے والے بنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے کو قبول فرمائیں، سننے کو قبول فرمائیں، سب سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔